نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بات جو ہے نا، اس میں دیکھیں نا، ان لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے۔ دوسرے لوگ خوبیوں کو اپنا سمجھ کر اپنی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ احسان جتاتے رہتے ہیں کہ ہم تم اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں نا، اور کیا چاہیے، اور اپنی خابیوں کی طرف تو ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ تو ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ خوبیوں کی صورت میں ہوتی ہے نہ خامیوں کی صورت میں ہوتی ہے، اور ان کی خوبیوں کی صورت میں بھی شکر گزاری کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اپنے گناہوں اور خامیوں کی وجہ سے بھی توبہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ پسند ہیں۔ اور یہ کیفیت کب نصیب ہوتی ہے؟ یہ کیفیت جب نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت، کہ وہ الہ ہیں، اس کی معرفت انسان کو ہوتی ہے کہ الہ سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح کے ہیں، مطلب کس طرح اپنی مخلوق کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں، وہ کس طرح کی محبتیں کرتے ہیں، اور وہ کس طرح انتقام لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی معرفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنی بندگی اور عجز کی معرفت ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی جو 6 فٹ 3 انچ کا ہونا، اور وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت بڑا سمجھتا ہو، تو اگر اس کو ہاتھی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں، مجھ سے بڑی مخلوق بھی ہے۔ اور اگر اس ہاتھی کو پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑی مخلوق بھی ہے۔ اور اس پہاڑ کو اگر پوری دنیا کے سامنے اسکیل پہ کر دیا جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اب اسی طرح آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر یہ لوگوں نے کیا ہوا یونیورس کا ایکسٹینٹ بنانے کے لیے نا، کہ انہوں نے شروع کیا ہے چیونٹی سے یا اس سے بھی چھوٹی کسی پارٹیکل سے، اور اس کو پھر ایکسپینڈ کرتے 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 یونیورس کے اندر لے گئے، پھر گلیکسیز پہ لے گئے، پھر کلسٹرز پہ لے گئے۔ اس سے وہ اندازہ لگواتے ہیں کہ مطلب یہ ارتھ جو ہے یہ ایک پارٹیکل کی طرح ہے کسی گلیکسی کے اندر نا، تو اس کے اندر انسان کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو جب انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلتی ہے، یہ تو یونیورس کی کھلی تھی نا، تو انسان کی مطلب سائز کے لحاظ سے معرفت کھلی کہ یونیورس کا سائز کیا ہے، تو انسان کا سائز اس کے مقابلے میں کیا ہے، ناٹ ایون اے پارٹیکل نا، ناٹ ایون اے ڈاٹ، مطلب ایک نقطہ بھی نہیں ہے کائنات کے سامنے انسان کے وجود کی جو حیثیت ہے سائز کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب معرفت کھلتی ہے تو وہ تو سائز کی بات تو وہاں سرے سے ہے ہی نہیں نا، وہاں تو عجیب ہی نظام ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں نہ کچھ اور، تو آدمی اس کو تصوف میں کہتے ہیں مقام حیرت میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اپنی عاجزی کھلتی ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ فنائیت کی خوبصورتی سے سج جاتی ہے۔ فنائیت کیا چیز ہے کہ پھر اس کا اپنا ارادہ نہیں رہتا، پھر وہ کہتا ہے یہ مالک الملک، یہ ذوالجلال والاکرام، یہ جو کہہ رہے ہیں بس میں نے اسی کے اوپر چلنا ہے، اور وہ پھر محبت کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کی جو ہمارے ساتھ شفقت اور محبت ہے یہ بھی شامل ہے نا۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر وہ عاشق ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ عاشق ہو جاتا ہے تو پھر تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی نا، پھر تو اس کی زندگی جو ہے وہ اس محبت سے فنائیت کے ساتھ سج جاتی ہے۔ عاشق کا جو سب سے بڑا کمال ہے نا وہ یہی ہے کہ محبوب کے اندر گم ہو جائے، محبوب کی باتوں میں گم ہو جائے۔ تو بس جو اپنے محبوب میں گم ہو گیا وہ سج گیا۔ ہاں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا محبوب کون ہے۔ اگر اس کا محبوب دنیا ہے تو دنیا میں گم ہو گیا تو بس دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے نا، تو پھر وہ اس کو اس لحاظ سے چلے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گم ہو گیا تو اس کی زندگی سج گئی اور بن گئی۔ یہ باتیں الفاظ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ باتیں کیفیت والی ہیں، یہ قلب سے قلب پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے قلب نے کوئی ذکر کیا ہو، کچھ نور پیدا کیا ہو تو ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، ہم کمزور لوگ ہیں، ان باتوں کا تھوڑا سا مزہ ہم کو ویسے ہی چکھا دیں تاکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اللہم آمین۔ یہ ذوق حاصل کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اس کو نہ الفاظ میں بتا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ ہمارے پاس وہ قلب ہے کہ ہم اس کو لے سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہم کو تھوڑا سا چکھا دیں تاکہ ہم اس کے حریص ہو کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 32 ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور شفقت کو ظاہر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری اپنی نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو خوبیاں دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اپنے گناہوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ اور ان لوگوں کو جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، یہ تقوی والے لوگ ہو گئے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔
سوائے کسی صغیرہ گناہ کے، یعنی ان سے کبھی کبھار کوئی غلط فہمی میں مغلوب ہو کے وقتی طور پہ کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہو جائے جسے صغیرہ گناہ کہتے ہیں، تو ان کے لیے بے شک تیرا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے انہوں نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارے خالق ہیں، تمہیں تم سے زیادہ جانتے ہیں، بس تم اپنی پاکیزگی آپ ہی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو نیک نہ کہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو نیک کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے نمبر ایک کہ آدمی کی ترقی کے سارے راستے رک جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرتا۔ نمبر دو، وہ اپنی توبہ کی فکر نہیں کرتا، تو پھر وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ توبہ کی فکر نہیں کرتا، اور تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کرے اس میں سے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، ایک بڑی عجیب چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ احسان کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے دین کے اوپر نا، کہ یار میں مسلمان تو ہوں، میں تو اچھے کام کرتا ہوں، مطلب فرض کریں کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اپنا استحقاق سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح سے نوازے رکھیں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں نا۔ تو یہ بتایا کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لا کے جب پرہیزگاروں کو کھڑا کر دیں گے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس جگہ کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر بڑے عجیب عجیب لوگ پیدا فرمائے ہیں، بڑے عجیب عجیب لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سخت مشکلات کے اندر تھا، بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھا، ان بزرگ کو اس پہ بڑا رحم آیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس کی مشکلات آسان ہو۔ چہرے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر شفیق ہوتے ہیں۔ تو اس آدمی نے آنکھ کھولی اور اس نے کہا کہ اے مکلف، تجھے میرے اور میرے رب کے بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر آپ مجھ پر اس سے بھی زیادہ تکلیفیں ڈال دیں تب بھی میری محبت آپ سے بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بڑے عجیب عجیب لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں، تو کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو محبت میں بہت آگے نکل گئے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جتنی عاجزی ہوگی اتنی ترقی ہوتی جائے گی۔ تو اس آیت میں بڑا واضح بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر سوار رہتا ہے، اور اس وجہ سے، اس تقویٰ کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، جب کبھی ان سے غلطی ہو جائے، صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس پہ فوراً استغفار بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں، ان کی رحمت بہت وسیع ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب جن افراد کا تقویٰ کمزور ہے تو ان کو اپنی خطائیں یا تو نظر ہی نہیں آتی یا بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو تنبیہ فرما دی کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت خیال کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو تمہیں خوبی اپنے اندر نظر آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح سے شیطان کچھ لوگوں میں اس طرح کا وسوسہ ڈال کر ان کو ان کے اعمال پر شرمندہ نہیں ہونے دیتا کہ خیر سے مسلمان تو ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ احسان جتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہم ایمان لے کر رہے ہیں، اگر ہمارے اعمال خراب ہیں بھی تو کیا ہوا، کافر تھوڑی، ہم کافر تو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ماننا جو ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ تو سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس رویے کی مذمت فرمائی ہے کہ مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ پر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں ہے کہ اس بات پر فخر کرتے رہیں اور اپنے اعمال سے غافل رہیں۔ تو آیت نمبر 16 ہے سورہ حجرات کی، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو، جتا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 17، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اپنے مسلمان ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت اور ایمان دیے اگر تم اس میں سچے ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑا واضح بتا دیا کہ تمہارا کوئی احسان نہیں، جو کچھ بھی تمہیں ایمان اور جو بھی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تم شکر گزاری کرو، ہم پر احسان نہ جتاؤ، نہ ہمارے رسول پر جتاؤ۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے ہماری جو خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں ان کے اوپر تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بڑا واضح فرما دیا۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب بنی آدم خطا کار ہیں اور وہ خطا کار اچھے ہیں جو خطا کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ بس اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی نام نہاد خوبیوں پر زوم کے بجائے ان پر اللہ کا شکر ادا کریں،
اور اپنی خطاؤں کے اوپر خوب غور کریں، ڈھونڈیں مطلب ہم نے کب کب کوئی غلطی کی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر ظاہر ہے آدمی جوان ہوتا ہے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، تو ان کی ایک کینٹین تھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جہاں پہ کہ وہ سینڈوچز ملتے تھے باہر، وہ جو کینٹین والا تھا اس نے باہر ہی رکھے ہوتے تھے سینڈوچز نا، کہ آدمی جاتا تھا، وہ ایک کباب اٹھاتا، 2 بریڈ کے پیسز اٹھاتا، ان کے بیچ میں رکھتا، سینڈوچ بناتا، چائے وہ اندر سے بنا کے دیا کرتا تھا، تو چائے لے کے اور وہ جا کے کھا پی لیتا، پھر بعد میں آ کے پیمنٹ کر دیتا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سینڈوچ کھا لیا کرتے تھے، پیمنٹ نہیں کیا کرتے تھے، اور دکاندار کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، کینٹین والے کو، کیونکہ بہت رش ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب مجھے بعد میں خیال آیا تو میں نے کتنی دفعہ ایسا کیا، تو پھر مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کچھ صدقہ کیا اس کینٹین والے کے نام کے اوپر۔ تو اس طرح اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کر کے آدمی ان پر توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور یہی رزلٹ جو ہے، یہی چاہیے تمام دینی علوم کو حاصل کرنے کے بعد۔ تزکیہ اور تصوف ان کا ثمر یہی چیز ہے کہ آدمی میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکر گزاری کے ساتھ اپنی خوبیوں پر اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں میں متوجہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ باتیں کرنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی نصیب فرما دیں۔ یہ اصل میں انتہائی ضروری ہے۔ آدمی دین کی طرف محنت کرتا رہتا ہے، لیکن اگر غلط راستے پہ چڑھ گیا تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور غلط راستے پہ چڑھنے کی وجہ اس کے دل کے اندر کی اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت ہر ایک کی نہ قوت ارادی ہے، نہ وہ پورے طور پہ کنونسڈ ہو سکتا ہے کہ وہ مشائخ کی صحبت کو اختیار کرے اپنے قلب کی ان کدورتوں کو اور ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہاں علمی طور پہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیں کہ ہم اپنی جو چند خوبیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اوپر ناز نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ کر اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہماری جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر ہم توبہ استغفار کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی سکھایا ہے ہم کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں کہ یا اللہ ہماری چھوٹی غلطیاں، ہماری بڑی غلطیاں، ہماری جانتے بوجھتے جو ہم نے کی وہ غلطیاں، جو انجانے میں ہم سے ہو گئیں وہ غلطیاں جو ہم کو معلوم ہیں، وہ غلطیاں جو ہم کو معلوم نہیں بھی ہیں، ان سب کو آپ معاف فرما دینا، تو جو جسے 5واں کلمہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس آدمی کو استغفار کی عادت پڑ جائے اس پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں، اگر آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں، ہمارے پاس یہاں موقع اور ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جا سکیں، تو توبہ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو آدمی استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مشکلات اور پریشانیوں سے بچا دیتے ہیں، اس کو رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہم پریشان رہتے ہیں نا رزق حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی خوش آمدید بھی کرتے ہیں، دن رات محنت بھی کرتے ہیں، اس کا ایک بہت مؤثر طریقہ استغفار بھی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بس استغفار کی تسبیحات کرتے رہیں بیٹھے، رزق خود بخود آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو جائز اسباب اختیار کر کے اگر ہم استغفار کرتے رہیں تو رزق برکت والا آئے گا انشاءاللہ، اور وہ ہماری کفایت بھی کرے گا اور ہمیں خوش بھی رکھے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، بے انتہا پہلو ہیں، جتنی اس پہ باتیں کریں وہ کم ہے، لیکن دل بن جائے اگر تو یہ باتیں خود بخود اللہ تعالیٰ دل میں اتارتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو ہم نے نوافل والا سیٹ ایک شیئر کیا تھا کہ اس قسم کے معمولات نوافل والے رکھیں، جو حضرات اس کو کرتے رہیں گے ان کے دل نرم پڑتے جائیں گے، اس کا فرق محسوس کرتے جائیں گے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیقات نصیب فرماتے جائیں گے۔ صرف کہنے کی بات یہاں پر یہ ہے، کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ آخرت کی حرص کریں، جس طرح ہم دنیا کی حرص کرتے ہیں نا ہم میں سے حریص لوگ، اس طرح ہم آخرت کی حرص کریں، اور آخرت کی طرف بڑھنے کی خواہش تو کریں، پھر خواہش جو ہے وہ دعا کی صورت میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب دعا ہم کریں گے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے نا آخرت کی بڑھوتی کے لیے، تو وہاں سے مایوس نہیں آتا، کیونکہ آخرت میں تو خیر ہی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہر خیر دینا چاہتے ہیں، تو جو مانگتا ہے اس کو آخرت تو ضرور مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت کا ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ ہمارے اعمال جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اور روز حشر ہمیں کامیاب دیکھیں تو وہ ہم سے خوش ہو جائیں، کیونکہ اپنی امت کی کامیابی سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کرنے والا فرما دیں۔ اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ علی نبی محمد۔